بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی آلو کے پاپڑ بنانے کا طریقہ۔ اس طرح سے آپ نے گھر میں ایک دفعہ بنا لیے تو بازار کے کھانا بھول جائیں گے۔ اب آپ بازار کی چیزیں بچوں کو چھوڑے گھر میں تیار کر کے دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپیز۔ اس کے لیے آپ آلو لیں 2 عدد۔ اگر آلو چھوٹے ہیں تو آپ 3 یا 4 عدد بھی لے سکتے ہیں۔ آلو کو آپ چھلکا اتار لیں، کاٹ کر آپ اس کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ اسی طرح آپ سارے آلو جو ہیں وہ صاف کریں۔ ان کو آپ صاف کرنے کے بعد اب آپ اس کو کاٹ لیں۔ آپ اس کو باریک حصوں میں کاٹ لیں۔ پہلے آپ اسے درمیان سے کاٹیں اور پھر آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ پانی میں کاٹ لیں تاکہ یہ کالے نہ ہوں۔ آپ اس کو باریک کرش بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کرش کرنا مشکل لگتا ہے تو آپ اس کو کاٹ کر تیار کر لیں۔ جو طریقہ آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ استعمال کر لیں۔ آلو کو کاٹ کر اب آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مس لیں اور اس کو آپ صاف کریں۔ 2 سے 3 دفعہ آپ اس کا پانی چینج کریں اور اس کو آپ دھو کر صاف کریں۔ جب اس کا پانی اچھی طرح صاف شفاف ہو جائے اس طرح، تو آپ اس کو مکسچر میں یا گرینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیں۔ اب آپ آلو کے پیسوں کو مکسچر میں ڈالیں، ساتھ میں آپ 1 کپ پانی شامل کر لیں۔ اس کا ڈھکن اچھی طرح سیٹ کر کے آپ اس کو بلینڈ کر لیں۔ 2 منٹ تک اچھی طرح بلینڈ کریں یا اتنی دیر تک آپ اس کو بلینڈ کریں کہ یہ اچھی طرح نرم ہو جائیں، اس کے ذرے جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں، آلو کے چھوٹے پیس بھی جو ہیں وہ بالکل نظر نہ آئیں۔ آپ دیکھیں اس طرح آپ اس کو نرم کر لیں، پھر آپ اس کو برتن میں نکال لیں۔ اگر آپ کے آلو جو ہیں وہ سخت ہوں، ذرے نظر آ رہے ہوں، تو آپ اس کو پونی کے ساتھ پون لیں اور اس کے سخت ذروں کو آپ نکال لیں۔ اب آپ برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے صاف کر لیں۔ مزید 1 گلاس پانی آپ اس میں شامل کریں۔ نمک 1 چمچ ڈال لیں، ساتھ میں آپ میدا 2 چمچ ڈال لیں۔ میدے کو آپ چھان کر صاف کریں اور پھر آپ اس میں شامل کریں۔ اب آپ ہینڈ مکسر کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ ان ساری چیزوں کو آپ پانی میں اچھی طرح مکس کریں، حل کریں تاکہ نمک جو ہے وہ اس میں اچھی طرح جذب ہو جائے اور میدے کی گلٹیاں جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے پانی کی طرح بن جائیں۔ جب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح میش ہو جائیں، اس عمل کو آپ 1 سے 2 منٹ تک دہرائیں۔ اس کو آپ 1 سے 2 منٹ تک مکسچر کرتے رہیں اور اس طرح کا آپ امیزہ بنا لیں۔ ان ساری چیزوں کو حل کر کے اب آپ اسے چولہے پر رکھیں، چولہا آن کریں اور نارمل آنچ پر اس کو پکنے دیں۔ اس دوران آپ چمچ یا ہینڈ مکسچر جو ہے مسلسل چلاتے جائیں، آپ نے چمچ روکنا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اس کو پکاتے جائیں اور گہرا ہونے دیں۔ آپ دیکھیں 3-4 منٹ کے بعد یہ گہرا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ اسی طرح اس کو حل کرتے جائیں اور چمچ کو آپ مسلسل چلاتے جائیں۔ اس کا آپ نارمل سا امیزہ تیار کر لیں، اس طرح کا جو نہ زیادہ گہرا ہو اور نہ زیادہ پتلا ہو۔ اس طرح کا آپ امیزہ تیار کریں۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ امیزہ جو ہے وہ بہترین تیار ہو چکا ہے، اس کو آپ پلیٹ میں یا کسی بھی ہموار برتن میں ڈال کر آپ اس کو سائڈوں پر گھمائیں۔ اگر اس کے سائڈوں سے کناروں سے پانی پھیلے نہیں تو سمجھ لیں کہ یہ تیار ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ پانی جو ہے وہ سائڈوں سے لگ ہونا شروع ہو جائے تو آپ مزید اسے 1 سے 2 منٹ تک پکنے دیں تاکہ یہ اچھی طرح امیزہ جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ پھر آپ چولہا بند کر دیں۔ چولہا بند کرنے کے بعد آپ 2 سے 3 منٹ تک اسی طرح اس کو پکنے دیں۔ اس دوران آپ چمچ جو ہے وہ چلائیں، چولہا بند کر کے آپ چمچ چلاتے رہیں اور اس کو آپ ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ تھوڑا نارمل حالت میں ہو جائے، اس طرح کا امیزہ تیار ہو جائے، تو اب آپ دھوپ میں شیٹ یا کوئی بھی کاغذ وغیرہ پلاسٹک کا آپ ڈال کر اس کے اوپر آپ آئل لگا لیں۔
ہاتھ کے ساتھ گھی یا آئل لگانے کے بعد اب آپ 1 چمچ مار کر اس کے اوپر ڈالیں اور اس کو آپ گول گھما کر ٹکی کی طرح بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح آپ اس کو گھمائیں اور اس کے گول سی ٹکی یا پاپڑ کی طرح بنا لیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح آپ اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے پر چمچ ڈالتے جائیں اور اس کو آپ گھما کر ٹکی کی طرح پاپڑ کی طرح بنا لیں۔ اس کو آپ ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو گھماتے جائیں اور اس کا آپ پاپڑ بناتے جائیں، لیکن خیال ہے کہ آپ نے اس کو بالکل ساتھ ٹچ نہیں کرنا تاکہ اس کی ساخت جو ہے وہ برقرار رکھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آپ ڈالتے جائیں۔ اسی طرح آپ سارے شیٹ پر سارے پاپڑ جو ہیں وہ تیار کریں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے گول سی ٹکیاں جو ہیں وہ تیار ہوئی ہیں۔ اب آپ اس کو اسی طرح دھوپ میں خشک ہونے تک سوکھنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائیں اس طرح سے تو آپ اس کو شیٹ سے الگ کر لیں۔ اب آپ ساننے کے ساتھ اس کو شیٹ سے الگ کر سکتے ہیں۔ الگ کرتے ہوئے خیال ہے کہ آپ نے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ اسی طرح آپ اس کو الگ کریں اور مکمل طور پر اس کو سوکھنے دیں۔ اگر دوسری سائڈ سے تھوڑا کچا ہو تو آپ اس کی سائڈ چینج کر کے مزید 10 منٹ کے لیے دھوپ میں پڑا رہنے دیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے اچھے پتلے پاپڑ جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں، بالکل شیشے کی طرح، کاغذ کی طرح پتلا پاپڑ جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ اس طرح آپ اس کو بنا لیں۔ اس کو آپ بنا کر محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ پاپڑ جو ہے وہ فرائی کر کے دکھاتی ہوں۔ اس کے لیے آپ گھی یا آئل جو ہے وہ گرم کریں۔ جب یہ گرم ہو جائے تو آپ اس میں پاپڑ ڈالتے جائیں اور اسے 10 سیکنڈ کے لیے فرائی کریں اور براؤن ہونے تک نکالتے جائیں۔ اسی طرح آپ 2-4 پاپڑ یا برتن کے ریکوائر کے مطابق آپ پاپڑ جو ہیں وہ اس میں ڈالیں۔ جب پاپڑ براؤن ہو جائے، پھول جائے تو آپ اس کو نکال لیں۔ اس طرح سے آپ گھر میں بچوں کو پاپڑ بنا کر دیں گے تو آپ بازار کے پاپڑ کھانا بھول جائیں گے۔ بازار کی ناقص چیزیں جو ہیں کیمیکل سے پاک، آپ گھر میں پاپڑ جو ہیں وہ بنا کر بچوں کو صحت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں اور بچوں کے لیے آپ بہترین پاپڑ جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو طریقہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ریسپیز اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بہتر اور مزے کی نسخہ آپ کو آئیڈیا ٹائم تک پہنچا سکوں۔ اب دیکھیں اسی طرح آپ پاپڑ جو ہیں ضرورت کے مطابق آپ فرائی کر لیں۔ جتنے آپ نے استعمال کرنے ہیں یا کھانے ہیں اتنے پاپڑ آپ فرائی کر لیں اور باقی پاپڑ جو ہے وہ آپ محفوظ کر لیں۔ جب آپ کا موڈ ہو یا جب آپ بچوں کو چاہے فرائی کر کے دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے کرسپی پاپڑ جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز پسند آئی ہوگی۔ آپ پاپڑ انجوائے کریں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔